گرفتار ہونے والا ہے اور اس قریبی ساتھی نے کس طرح سے پیسہ کمایا، کیا الزامات ہے اور کس طرح کی اس کی خدمت کے عوض اسے ایم پی اے بنایا گیا، یہ تمام جو انکشافات ہیں یہ کریں گے رانا عظیم۔ رانا عظیم بتائے گا یہ کون سا قریبی ساتھی ہے اب جو منظر عام پر آ رہا ہے؟ پہلے تو مالا مال تھے، اب قریبی ساتھیوں کو کتنا مال ملا یہ بھی بتائیے۔ بالکل مدیہ، پہلے تو مالا مال تھے اور یہ بھی جو شخص ہے یہ بھی ایک عام سا آدمی ہے اور یہ آصف علی زرداری صاحب کی زمینوں پہ ان کی دیکھ بھال کرتا تھا، زمینوں کے معاملات کو دیکھتا تھا۔ نواب شاہ سے اس کا تعلق ہے، ایک گاڑی تک اس کے پاس نہیں ہوتی تھی اور آہستہ آہستہ یہ آصف علی زرداری صاحب کتنے قریب ہو گیا کہ حکومت سندھ کے اندر اس کی اس قدر پہنچ ہو گئی کہ شاید وزیر اعلیٰ کے بھی وہ اختیارات نہ ہو جو اس کے تھے۔ اس کا نام ہے علی حسن زرداری۔ اچھا مزے والی بات ہے، یہ بالکل ان پڑھ سا آدمی ہے اور جوائنٹ ایکشن جو ایک انویسٹیگیشن ٹیم نے منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو ایک پوری انویسٹیگیشن کی، اس انویسٹیگیشن میں جو ان کی انویسٹیگیشن کے اندر ایک چارٹ بنایا گیا، وہ چارٹ وہ تھا جس میں اس چارٹ کے ذریعے بتایا گیا کہ آصف علی زرداری کے لیے منی لانڈرنگ کس طریقے سے کون کرتا رہے۔ اگر ہمارے سکرین پہ وہ بھی چارٹ دکھا بھی دیا جائے گا، یہ چارٹ بالکل سامنے آ رہا ہے۔ تو اس چارٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے نیچے پر 3 بڑے منی لانڈرنگ کے لکھے گئے ہیں نام کے، یہ 3 جو لوگ ہیں یہ بڑے منی لانڈرنگ کرتے تھے آصف علی زرداری کے لیے۔ اس میں ایک نام جو ہے علی حسن زرداری کا بھی ہے اور علی حسن زرداری کو یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ انویسٹیگیشن ٹیم کہہ رہی ہے، یہ وہ جی آئی ٹی کہہ رہی ہے جس کی بنیاد پر آصف علی زرداری صاحب کے خلاف رہائش ہو رہے ہیں۔ اب اس میں بالکل واضح اس چارٹ میں لکھا جا رہا ہے کہ دکھایا جا رہا ہے کہ علی حسن زرداری جو ہے، اچھا یہ علی حسن زرداری بالکل ایک عام سا آدمی، غریب سا آدمی، ایک دم اچانک ہوا کیا کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے، جو ایک وزارت ہے باقاعدہ زراعت کی، اس کا یہ وزیر تو نہیں تھا، اس کے کوئی اختیارات تو نہیں تھے، یہ انویسٹیگیشن رپورٹ میں لکھا ہے، لیکن اس میں لکھا ہے کہ اس کے اندر تمام اختیارات اس کے پاس تھے، ایکسین، انجینئر، جس کو بھرتی کرنا۔ لکھا گیا ہے کہ اربوں روپے، 400 ارب کے جو ٹھیکے وہاں پر ہوئے وہ بھی ان کی مرضی سے دیے گئے اور پھر ان میں سے کتنے پیسے آتے تھے، کس طریقے سے آتے تھے، وہ پیسے پھر کس طریقے سے دبئی شفٹ ہوتے تھے، کس کے نام شفٹ ہوتے تھے، یہ سب کچھ اس انویسٹیگیشن میں لکھا گیا ہے۔ جب دیکھا گیا کہ علی حسن زرداری جو ہے اس کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور یہ کسی ٹائم پکڑا جا سکتا ہے، تو اسے فوری طور پر چونکہ یہ بہت پہلے یہ کام شروع ہو چکا تھا، انویسٹیگیشن تو ہو رہی تھی، تو اسے کیا کیا گیا، اسے ان تمام کرپشن کے اور منی لانڈرنگ کے جو انعام کے طور پر ٹھٹھا سے الیکشن لڑا دیا گیا اور ٹھٹھا سے الیکشن لڑنے کے بعد ان کو باقاعدہ ایم پی اے بنوا دیا گیا اور یہ اس وقت سندھ اسمبلی میں ایم پی اے ہیں اور انویسٹیگیشن میں ان کا نام آ چکا ہے، منی لانڈرنگ میں ان کا نام آ چکا ہے اور ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ ہم نے تو وہ چارٹ بھی دکھا دیں بالکل کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دو مالی جو سندھ میں پکڑے گئے ہیں کراچی میں، یہ ان 2 مالیوں سے بہت آگے ہے اور ایک وہ شخص جو زمین کی صرف وہاں پہ چیزیں لیتا تھا، زمین کی رکھوالی کرتا تھا، اس کے بعد کس طریقے سے مثلا اس کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے لیکن ایک پورا ڈپارٹمنٹ اس کے حوالے کیا گیا، کس طریقے سے وہ اس کو چلاتا رہا، کن 6 بڑے ٹھیکیداروں کو وہ سارے ٹھیکے دیتا رہا اور اس کے بعد حاجی ہارون ایک بڑا نام جو منی ایکسچینج میں ہے، اس نے بھی اس کے حوالے سے بڑے اہم انکشافات کر دیے ہیں کہ کتنا پیسہ کس طریقے سے زرداری صاحب کا یہ دیتے رہے ہیں، کس طرح آگے بجاتے رہے ہیں۔ سے بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے؟ جی بالکل ہو چکی ہے جی۔ ٹھیک، اور ان پر کوئی ایلیگیشنز یا قریبی روابط ہونے کی روابط ہے جی، اور یہ کس طرح پیسے جاتے رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہو گیا اور آئندہ آنے والے چند دنوں میں یہ علی حسن زرداری صاحب جو ہے یہ بھی قانون کی گرفت میں آنے والے ہیں اور ایک بہت بڑا پھر ایک مالی کی طرح پھر یہ آئے گا سامنے کہ نواب شاہ سے فلاں چھوٹا سا کاروبار شروع کرنے والا، اس کے بیٹے کے نام، اس کے نام اربوں روپے کس طرح منی لانڈرنگ گئی، کس طرح خرید و فروخت ہوئی، کس طرح اس نے ان پیسوں کے ذریعے دبئی میں کتنی بلڈنگیں خریدیں، پھر وہ کس کے نام شفٹ کی، اس نے پچھلے دنوں اپنے بیٹے کے نام کون سی پراپرٹی شفٹ کرنے کی کوشش کی، یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ یعنی اب سندھ حکومت جو ہے، میں صرف کہہ سکتا ہوں کہ سندھ میں مالیوں کے بعد اب زمینوں کی رکھوالی کرنے والے جو ہیں وہ بھی ایک بہت بڑے نام جو ہے، اربوں پتی نام وہ سامنے آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔